بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کا یہ تیسرا چیپٹر ہے اور تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں سیکشن 13 ہے ایٹریبیوشن آف کمیونیکیشن unless otherwise agreed as between an originator and the addressee an electronic communication shall be deemed to be that of the originator if it was sent۔ کہ جب الیکٹرانک کمیونیکیشن کو بھیجا جائے تب تک یہ اوریجنیٹر کی سمجھی جائے گی کہ جب تک اوریجنیٹر اور ایڈریسی کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر یہ بھیجی گئی تھی، آگے وہ اے میں پھر بتاتا ہے کہ اگر اس نے خود بھیجی تھی کہ بائی دا اوریجنیٹر ہمسیلف، کہ اس نے اگر خود بھیجی تھی۔ بی میں وہ بتاتا ہے by a person who had the authority to act for and on behalf of the originator in respect of the electronic communication اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے جسے اس الیکٹرانک کمیونیکیشن کے سلسلے میں اوریجنیٹر نے اختیار دیا تھا۔ اور سی میں بتاتا ہے کہ by an automated information system program by or on behalf of the originator، کہ یا کسی آٹومیٹک پروگرام کے ذریعے اسے بھیجا گیا جس کا جو اختیار تھا نا وہ اپنا اوریجنیٹر نے دیا تھا۔ اور اس کا سب سیکشن 2 ہے، وہ بتاتا ہے کہ unless otherwise agreed as between the originator and the addressee the addressee is to regard an electronic communication as being that of the originator is the entitled to act on that instruction if، کہ دوسری صورتحال میں اوریجنیٹر اور ایڈریسی کے درمیان اتفاق نہ ہو کہ الیکٹرانک مواصلات یا الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہے وہ بھیجی گئی یا نہیں بھیجی گئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے پیچھے بتایا ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے اوریجنیٹر کے پاس ہی ہے، کہ جب تک ان دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا، چاہے وہ بھیجی بھی گئی ہے لیکن کنسیڈر یہی کیا جائے گا کہ یہ ابھی تک اوریجنیٹر کے پاس موجود کھڑی ہے۔ پھر اے میں بتاتا ہے دا ایڈریسی ہیز نو ریزن ٹو سسپیکٹ دا اتھینٹسٹی آف دا الیکٹرانک کمیونیکیشن، اور کہ ایڈریسی کے پاس الیکٹرانک کمیونیکیشن کی صداقت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ There do not exist any circumstances where the addressee knows or ought to have known by exercising reasonable care that the electronic communication was not authentic۔ یعنی بی میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں جہاں جو ایڈریسی ہے کو معلوم ہو یا اسے کوئی معقول دیکھ بھال کرتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو الیکٹرانک مواصلات تھی یہ مستند نہیں تھی، یعنی کہ اتھینٹک یہ نہیں تھی۔ اچھا 14 ہے ایکنالجمنٹ آف ریسیپٹ unless otherwise agreed where the originator has stated that the electronic communication is conditional on receipt of acknowledgement the electronic communication is treated as thought it has never been sent until the acknowledgement is received۔ کہ جب الیکٹرانک کمیونیکیشن مشروط ہو کہ جب تک ایکنالجمنٹ نہ دی جائے تو یہ سمجھا جائے گا یہ کسی کو بھیجی ہی نہیں گئی۔ where the originator has not agreed with the addressee that the acknowledgement be given in a particular form or by a particular method and acknowledgement may be given by، کہ جہاں اوریجنیٹر اس بات سے ایڈریسی سے متفق نہ ہو کہ اکنالجمنٹ ایک مخصوص خام طریقے سے یا اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اینی کمیونیکیشن آٹومیٹڈ اور ادروائز بائی دا ایڈریسی، کہ کسی کمیونیکیشن یا آٹومیٹرک یا ایڈریسی کے ذریعے۔ بی ہے اینی کنڈکٹ آف دا ایڈریسی سفیشینٹ ٹو انڈیکیٹ ٹو دا اوریجنیٹر دیٹ دا الیکٹرانک کمیونیکیشن از ریسیوڈ، کہ ایڈریسی کے کسی بھی طرز عمل سے جو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہے کہ الیکٹرانک مواصلات موصول ہو چکی ہے۔ سیکشن 15 بتاتا ہے ٹائم اینڈ پلیس آف ڈسپیچ اینڈ ریسیپٹ آف الیکٹرانک کمیونیکیشن unless otherwise agreed between the originator and the addressee the dispatch of an electronic communication occurs when it enters an information system outside the control of the originator، کہ جب تک بھیجنے والا جو اوریجنیٹر ہے اور ریسیو کرنے والا جو ایڈریسی ہے ان کے درمیان کسی بات پہ اتفاق نہ ہو، اگر الیکٹرانک کمیونیکیشن
کسی سسٹم میں داخل ہو چکی ہے تو وہ اوریجنیٹر کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، کہ اس وقت وہ یوں سمجھا جائے گا کہ وہاں سے چلی گئی ہے۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے unless otherwise agreed between the originator and the addressee or unless proved otherwise the time of the receipt of an electronic communication is determined as follows۔ جب تک کہ اوریجنیٹر اور ایڈریسی کے درمیان دوسری صورت میں اتفاق نہ ہو، یا جب تک کہ دوسری صورت میں ثابت نہ ہو کہ الیکٹرانک کمیونیکیشن کی وصولی کا وقت اس طرح طے کیا جاتا ہے۔ آگے اے میں بتاتا ہے if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving the electronic communication receipt occurs۔ ایڈریسی نے ایک سسٹم کو نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی جو کوئی کمیونیکیشن کو ریسیو کر سکتا ہے اور اس کی وہ رسید دے سکتا ہے۔ At the time when the electronic communication enter the designated information system، اور کہ اس وقت جب الیکٹرانک کمیونیکیشن کسی نامزد انفارمیشن سسٹم میں داخل ہوتا ہے۔ 2 میں بتا رہا ہے کہ if the electronic communication is sent to an information system of the addressee that is not the designated information system at the time when the electronic communication is retrieved by the addressee۔ اگر ایک الیکٹرانک کمیونیکیشن بھیجی جا چکی ہے اور ایسے سسٹم میں بھیجی گئی ہے جو کہ ایڈریسی کا نامینیٹڈ سسٹم نہیں ہے، تو اس کی جو رسید ہے وہ بھیجنے والے کے ذمہ داری ہوگی۔ Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator ordinarily resides or has place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee ordinarily resides or has place of business۔ سب سیکشن 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بھیجنے والا اور ریسیو کرنے والا کے درمیان کے کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا، تو جہاں پر بھیجنے والا رہتا ہے یا اس کا کاروبار ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں سے یہ مواصلات یا یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن بھیجی گئی ہے، اور جہاں پہ جو ریسیو کرنے والا ایڈریسی ہے وہ جہاں پہ رہتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جہاں وہ اسی جگہ پر یہ موصول ہوئی ہے۔ سب سیکشن 5 ہے فار دا پرپز آف دس سیکشن if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has to closest relationship to the underlying transaction, or where there is no underlying transaction the principal place of business۔ اچھا، اگر جو بھیجنے والا ہے اس کا کاروبار کی جگہیں بہت زیادہ ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ جس جگہ سے ان کا آپس میں لین دین ہوتا ہے بھیجنے والے کا یا ریسیو کرنے والے کا، تو یہ اسی جگہ سے بھیجا گیا ہے جہاں پہ جو اوریجنیٹر ہے اس کا لین دین چلتا ہے، یا باقی کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی اس کا لین دین چلتا ہے، تو یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ اسی جگہ سے بھیجی گئی ہے۔ بی میں بتاتا ہے کہ if the originator or the addressee does not have a place of business, references to be made to as the usual place of residence۔ اگر اوریجنیٹر اور ایڈریسی کے پاس کوئی کاروبار کی جگہ موجود نہیں ہے تو جو معمول کی ان کی رہائش کی جگہ ہے تو یہ اس کا سمجھا جائے گا یا اس کا حوالہ دیا جائے گا یا وہی کنسیڈر کی جائے گی کہ یہ وہیں سے بھیجی گئی ہے۔ آگے سی میں بتاتا ہے یوزول پلیس آف ریزیڈنس ان ریلیشن ٹو اے باڈی کارپوریٹ مین دا پلیس ویئر اٹ از انکارپوریٹڈ اور ادروائز لیگلی کانسٹیٹیوٹیڈ، کہ باڈی کارپوریٹ میں جو لیگلی طور پر اگر کسی فارم کو کسی کمپنی کو کوئی رجسٹر کیا گیا ہے تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ جو بھیجنے والا ہے یا ریسیو کرنے والا ہے ان کی جگہ وہی ہوگی۔ سیکشن 16 ہے الیکٹرانک ڈاکومنٹیشن آف اپروپریٹ اتھارٹی۔ سب سیکشن 1 nothing contained herein before shall confer a right upon any person that any appropriate authority should accept, issue, create, retain, preserve any document in electronic form or effect monetary transaction in electronic form۔